مسلمانوں کو پہلے جس بات کی تعلیم دی جاتی ہے وہ توحید، کلمہ اور کلام ہے۔ جب مسلمان اپنا شعور سنبھالتا ہے، صاحب جی شعور ہوتا ہے، صاحب عقل ہو جاتا ہے، تو اسے اس بات کا مکلف بنایا جاتا ہے اور اسے تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کو ایک سمجھے۔ اسی کا ذکر کلمہ طیبہ میں ہے۔ کلمہ طیبہ کو بعض لوگوں نے طیب، بعض نے طیب اور بعض نے طیبہ کہا ہے۔ ان سب کے معنی پاک کے ہیں۔ اول کلمہ طیب، طیب، طیبہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، اس کلمہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، خوب غور سے سماعت فرمائیں۔ اول کلمہ طیب، طیب، طیبہ، اس کے معنی پاک کے ہوتے ہیں۔ پہلا کلمہ پاک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ اس بات کا اقرار کر لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کو ایک مان لے تو وہ موحد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو ایک ماننے والا ہو جاتا ہے۔ اس کلمہ میں دو ہی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے عبادت کے اندر جس سے پرستش مراد ہوتی ہے، بندگی ٹپکتی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی اور عبادت کرتا ہے بندہ تو وہ مشرک کہلاتا ہے۔ تو خالص عبادت بدنی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر ریاکاری، مکاری میں داخل ہو گئے تو وہ شرک میں داخل ہو جائے گا، وہ ثواب کے بجائے، اجر کے بجائے عذاب کا سبب ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، اس بات کا اس میں ذکر اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کے معنی ہوتا ہے پیغام لے آنے والا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا، اسی کو قاصد بھی کہا جاتا ہے، پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے رسول کے معنی پیغام پہنچانے والے، پیغام لانے والے کو کہتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ آئے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو رسول تمہیں عطا کریں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز رہو۔ یہی مسلمان کا عین کیمیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا، اللہ کو ایک مان لینا، یہی توحید ہے اور اسی کو سچا پکا مسلمان کہتے ہیں۔ کلمہ شہادت میں جس کا ذکر ہے، کلمہ شہادت ہے، اس کے اندر کہا گیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں بندے کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول ملائکہ یعنی فرشتوں میں سے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو
انہی میں سے اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو اس بات پہ اعتراض نہ ہو کہ وہ تو نوری مخلوق ہیں، وہ کھانے پینے سے دنیا کے کاروبار سے منزہ ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ چونکہ ہم بشر انسان ہیں اور ہمارے ساتھ تمام لوازمات ہیں، اس لیے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے رسول بنا کے انہیں اشرف المخلوقات بنایا، سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا، لیکن ہے بھی وہ بھی انسان، تاکہ کسی بندے کو اعتراض نہ ہو اور وہ اللہ کی عبادت جیسے وہ کرتے ہیں بیائی نہیں اسی طرح کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اول اور کلمہ دونوں کے معنی مطلب آپ کو بتائے گئے ہیں، خود بھی اس پر عمل کیجئے، خود بھی سیکھیے، اس کا سمجھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ طیب پاک، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو دین کی فہم عطا فرمائے کہ آپ دین کی بات سمجھیں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کو روشن اور تر و تازہ بنائیں۔